الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں آج ایک مجلس اور محفل نکاح منعقد ہوئی، اور اسلامی شان اور طریقے کے مطابق سادگی کے ساتھ وہ نکاح مسجد میں قرار پایا. اللہ تعالی دولہا اور دلہن دونوں کو عمر طویل عطا فرما، اور دونوں کو اللہ تعالی مودت اور محبت اور دونوں جہان کی ان کو سعادتیں عطا فرما. اس موقع پر بعض دوستوں کی طرف سے ایک مجلس واعظ کا بھی انتظام کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا اور بہت اچھا کام کیا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے نام سے اس کی آغاز اور اس کی ابتدا کرتا ہے، اور اللہ کی حمد سے شروع کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان کاموں میں اگر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر شامل ہو جائے، دین کی باتیں بھی اس موقع پر اگر بیان کی جائیں، تو یقیناً یہ ازدواجی تعلق اور یہ ازدواجی رشتہ بھی بہت سی سعادتوں اور بہت سی برکتوں سے پر ہوگا. اس لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے ایک ایسی مجلس خیر کا انتظام کیا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس مجلس میں انہوں نے مجھے دعوت دی، میں شریک ہوا، آپ سے دین کی چند باتیں کرنے کا مجھے موقع ملا. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک بات پہلے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے ابھی کچھ اشعار پڑھے
جس میں اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور میں ان کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر شخص اس بات کو اچھی طریقے پر جانتا اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنے کمالات ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں، اور شاید جتنا ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے دوسرا کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بسا اوقات دور سے دیکھنے والا آدمی اس کو بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن جس کی وہ خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ خود ان کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو ندامت و شرمندگی ہے۔ یہ سب اخلاق کی کتابیں ہمیں پہلے پڑھائی جاتی تھیں، مگر اب تو اخلاقی تعلیم ہماری بچوں کی تعلیم میں رہی نہیں۔ تو شیخ سعدی کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، فرمایا کہ طاؤس را بنقش و نگارے کے ہست خلق، طاؤس را بنقش و نگارے کے ہست خلق، تحسیک نند او خجل زشت پائے خیش۔ جب مور ناچتا ہے جنگل میں تو لوگ دیکھ کر اس کے پروں کی تعریف کرتے ہیں، اس کے رقص کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بہت سے کمالات اور خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن مور شرمندہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے میرے پروں کو تو دیکھا ہے، میرے پنجوں کو نہیں دیکھا، میرے پنجے تو سیاہ اور کالے، وہ ان کو دیکھ کے شرمندہ ہو۔ اسی طریقے سے جس انسان کی تعریف کی جائے، جس کی خوبی بیان کی جائے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیچارہ دور سے دیکھنے والا ہے، لیکن بھئی میں تو اپنی حقیقت سے واقف ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کتنی کتنی کمزوریاں اور کتنی کوتاہیاں۔ عربی کا ایک شعر ہے دیوان متنبی کا، اس نے یہ کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی برائیاں بھی اچھی نظر آنے لگتی ہیں، اور جب کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے، عداوت ہو جائے، تو اس کے کمالات اور اس کی اچھائیاں بھی بری نظر آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی لیے اپنے کسی دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں اور کسی دشمن کی برائی کا اعتبار۔ تو اس نے کہا کہ فعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ، فعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبدی المساویہ۔ جس طریقے سے کسی دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں، اسی طریقے سے دشمن کی برائی کا اعتبار نہیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ یہ اصل میں ازراہ محبت اور عقیدت یہ بات کی گئی ہے، باقی یہ کہ ہم اپنی حقیقت سے واقف ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایسے موقع پر جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جن بزرگوں سے ہمیں تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں آج کی اس نشست میں نکاح کے بارے میں کچھ عرض کروں، اور اسی لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد میں نے پڑھا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام ادیان اور تمام ملتوں کے اندر ازدواج کا اور نکاح کا طریقہ قائم۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی ملت دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کے اندر نکاح کا اور ازدواج کا طریقہ رائج نہ ہو، سوائے
ان چند لوگوں کے کہ جن کے بارے میں کبھی کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ صاحب لاہور میں ایک انجمن قائم ہوئی ہے جن کا مقصد ہے کہ ہم لوگ کنوارے رہیں گے، نکاح نہیں کریں گے، کنواروں کی انجمن پر۔ پھر کسی دوسری جگہ سے خبر آئی کہ صاحب کچھ لڑکیوں نے بھی ایسی انجمن قائم کی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ کنوارے رہیں گے، ہم نکاح نہیں کریں۔ تو میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کنوارے لڑکوں کی انجمن اور یہ کنواری لڑکیوں کی انجمن، ان کے آپس میں نکاح ہوں گے۔ تو مطلب یہ تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کی تمام ملتوں کے اندر ازدواج کا اور نکاح کا طریقہ رائج ہے۔ اسلام کی فراخ دلی اور اسلام کے حوصلے کو دیکھیے کہ اسلام نے دنیا کے تمام مذاہب کے نکاح کو نکاح تسلیم کی، چاہے ہمارے طریقے پہ ہو یا نہ ہو۔ مثلا ہندو مذہب کا نکاح اگر ان کے طریقے پر ہوا ہے اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب قاضی کو بلا کے بھئی دوبارہ نکاح پڑھاؤ، تم مسلمان ہوئے، تمہارے نکاح کا اعتبار نہیں، تمہارے مذہب میں تمہارے طریقے پر جس طرح نکاح ہوا اسلام اس کو نکاح مانتا ہے۔ نصرانیت میں جس طریقے پر ہوا ہو، یہودیت کے اندر جس طرح ہوا ہو، بدھسٹ میں جس طریقے پر ہوا ہو، دنیا کے تمام مذاہب کے جو طریقے نکاح کے ہیں اسلام ان کو نکاح تسلیم کرتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے اگر وہ نکاح نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک میاں بیوی جن کی 15 سال سے شادی تھی اور جن کے 5-6 بچے ہیں، اس سارے کنبے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کیا اسلام یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ یہ ہماری نظر میں یہ 15 سال سے یہ گناہ کر رہے تھے اور یہ جو ان کی اولاد ہے یہ قابل تسلیم نہیں، اسلام ایسا نہیں، بلکہ اسلام یہ کہے گا کہ ان کے اپنے مذہب میں جس طریقے پر بھی یہ نکاح ہوا ہے اسلام آج اس کو نکاح مانتا ہے اور اس کی اولاد کو نسبی اور صحیح اولاد مانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ پیدا ہوا اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی جن کا نام حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نکاح کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں اور 4 صاحبزادیوں میں سے یہ ایک صاحبزادی ہیں جو بڑی۔ 4 صاحبزادیوں میں سے ایک کا نام زینب، دوسرے کا نام رقیہ، تیسرے کا نام ام کلثوم اور چوتھی کا نام ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 صاحبزادی، اور ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی کا نام زینب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ زینب جو ہے یہ حضور کی صاحبزادی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے یہ ایک بیٹی ہیں، ان کا نام زینب ہے۔ اور یہ حقیقت میں صحیح نہیں، یہ اس قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو غلط قسم کے تاریخ کے واقعات اور تاریخ کو موڑ توڑ کے بیان کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام بھی زینب ہے اور ایک صاحبزادی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے شوہر سے ہے، ان کا نام بھی زینب ہے۔ ان کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر کا نام تھا ابی حالہ۔ تو تاریخ میں جب وہ نام لیا جاتا ہے اس زینب کا تو کہا جاتا ہے زینب بنت ابی حالہ، خدیجۃ الکبریٰ کی وہ لڑکی جس کا نام زینب ہے وہ بیٹی ہے ابو حالہ کی۔
اور جو صاحبزادی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صاحب، ان کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ ان کے شوہر جنہوں نے اسلام قبول شروع میں نہیں کیا اور نکاح ان کا ہو چکا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں تب ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں کے نکاح کو اثر نو پڑھایا جائے، جو نکاح اسلام سے قبل ہے وہ کافی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ملتوں کے جو طریقے نکاح ہے، اسلام ان کو نکاح تسلیم کرتا ہے، اور وہ نکاح جو اسلام سے پہلے ان دونوں کا پڑھایا گیا وہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد وہی کافی ہے، تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نکاح ایک طریقہ ہے، فرمایا من سنتی، میرا طریقہ ہے، اور سنت کے معنی طریقے کے آتے ہیں۔ سنت قانونی لفظ بھی ہے، اور اسی سے بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات بتلائیے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ یہاں جب ہم لفظ سنت بولتے ہیں تو یہ دراصل قانون کا ایک لفظ ہے، قانون کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے، لیکن لفظ سنت عام طور سے جب بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے طریقہ، طرز زندگی۔ تو اس میں واجب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں سنت چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں مستحب قسم کی اور نفل قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، سب کو سنت کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کہا اور یہ سنا ہوگا آپ نے کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے، لیکن اس سنت سے مراد وہ قانون نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کے اندر اس کا درجہ ہے واجب کا، فرض کے برابر۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ رکھا کرتے تھے، اور یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت رسول سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں، اس لیے بھی سنت کہتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے مذاہب اور ایسے ادیان بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے نکاح کے چھوڑ دینے کو عبادت قرار دیا، اور وہ نصارہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے رہبانیت کی اور ترک دنیا کی تعلیم دی، اور انہوں نے یہ بتلایا لوگوں کو کہ علیحدہ رہنا، اس ازدواجی زندگی کے بغیر زندگی گزارنا، علیحدہ رہنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس میں بڑا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرا طریق زندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور طریقے زندگی کو اختیار کرے گا اس کی نجات ہے، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے کہ وہ منزل نجات سے دور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ طریقے پیمبر کسے راہ گزید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق سے جس نے اعراض اور جس نے روگردانی اختیار کی، ہاں فرمایا کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی کے طریقے کے خلاف چلو گے تو منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتے۔
اس لیے فرمایا کہ یہ نکاح کرنا اور ازدواجی زندگی کو اختیار کرنا یہ طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے عملی طور پر یہ طریقہ اختیار کیا اور آپ نے ازدواجی زندگی گزاری اور یہ بتلایا کہ اس میں روحانی طور پر بھی بڑے فوائد. کیا فائدے ہیں؟ قرآن کریم کی وہ آیت جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے اس میں ان فائدوں کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس میں اشارہ ان حکمتوں کی طرف. سب سے پہلی حکمت نکاح میں یہ ہے کہ ازدواجی زندگی اختیار کر لینے کے بعد دونوں کے دونوں پرہیزگار متقی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے خطروں سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی وہ 3 آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں تینوں آیتیں تقوی سے شروع ہوئی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ایک آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یہ دوسری آیت. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یہ تیسری آیت. تینوں آیتیں تقوی سے شروع ہوتی ہیں. یہ 3 آیتیں حضور نے منتخب فرمائی خطبہ نکاح, جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو انسان کو متقی بنانے کے اندر نکاح کا بڑا حصہ ہے, نکاح کو بڑا دخل ہے. ایک تو اس وجہ سے بھی کہ جب ایک انسان اکیلا زندگی گزارتا ہے تو اس کا کوئی محافظ و نگراں نہیں. لیکن اگر کوئی اس کی زندگی کا رفیق بن جائے اور دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کریں, دونوں ایک دوسرے کی نگرانی کریں تو قدرتی طور پر دونوں کی زندگی میں پرہیزگاری اور احتیاط پیدا ہو جائے. ایک اور بھی بات ہے, ایک زمانے میں اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ کسی شخص نے گاندھی جی کو یہ لکھا کہ میں جب کہیں بازار میں جاتا ہوں تو میری نظر لڑکیوں پر اور عورتوں پر پڑتی ہے اور میرے دل کی حالت خراب ہوتی ہے تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کی. جو علاج انہوں نے تجویز کیا اور جو کچھ لکھا وہ میں اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کوئی صحیح تھا, نہیں غلط تھا, لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا ضرور ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مقصد شریعت کا اور جو نقطہ شریعت کا ہے اس کو دشمنوں نے غیروں نے بھی مانا. انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ تم اس کے لیے ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرو, تو جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہوگی تو پھر تمہاری نگاہ دوسروں پہ نہیں پڑے. میں نے عرض کیا کہ اس طریقے سے ہمیں اتفاق نہیں, لیکن اتنی بات تو ضرور ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی رفیق زندگی اور کوئی نگرانی کرنے والا اگر تمہارے پاس موجود ہوگا تو تم بہت سی چیزوں سے اس لیے بھی ڈرو گے اور بچو گے کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے, میری بیوی میری محافظ ہے, میری نگرانی کرنے والی. اسی طریقے سے ایک دوسرے کے محافظ اور نگراں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی زندگی میں تقوی, طہارت, پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. دوسری بات فرمایا کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ. دوسرا مقصد ازدواج کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ازدواج کے طریقے کو جاری نہ فرماتے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اور حضرت حوا کو, اور انہی پر دنیا ختم ہو جائے.
یعنی نسل انسانی کا بقا. بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا کہ جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار. مثلا کھانا اور پینا، خوراک. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ تمام چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں. ترکاریاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، پھل بھی ہیں، سب چیزیں جو آپ بطور غذا اور بطور خوراک کے کھا سکتے. اگر انسان کو دنیا میں خوراک نہ ملے، غذا نہ ملے، تو چاہے کتنی ہی آپ کے پاس سونے کی اشرفیاں موجود ہوں، سونے کے اندر آپ لدے ہوئے ہوں، لیکن معاف کیجئے، شلجم کے پتے جو ہیں وہ آپ کی جان کو بچا سکتے ہیں اور سونے کی گنیاں آپ کی جان کو بچا نہیں سکتے. شیخ سعدی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا بڑا دولت مند. وہ اپنی کمر کے اندر سونے کی اشرفیاں باندھ کر چلا اور ناشتے دان اس کے ساتھ، مگر اتفاق سے کہیں راستہ بھول گیا، کسی ایسی جگہ نکل گیا کہ بالکل وادی غیر ذی زرع، کہ وہاں نہ کہیں پانی ہے، نہ کہیں پتا ہے، نہ کہیں آبادی ہے، بالکل ایسی جگہ نکل گیا. وہ توشے دان جو تھا وہ اصل میں ناشتہ واشتہ سب ختم ہو گیا، پانی بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی. اب وہ اس نے سب جگہ تلاش کیا کہ کم سے کم اور کچھ نہیں، پتے ہی مل جائے، لیکن ناکام ہو گیا. نہ پانی کا کہیں قطرہ ملا، نہ کہیں سبزے کا کوئی پتا ملا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں مرنے لگا ہوں تو وہ اشرفیاں اپنے کمر سے کھولی اور کھول کے سامنے رکھ کے کہنے لگا کہ یہ سونا میری جان نہیں بچا سکتا. اس نے جب یہ دیکھا کہ میں اب مر رہا ہوں یہاں پر، تو اشرفیاں کھول کے رکھ دی اپنے وہاں اور لیٹ گیا مرنے کے لیے. اور وہاں زمین کے اوپر یہ لکھ دیا اس نے کہ شلغم پختہ بہز نقرہ خام، یعنی شلغم کے پتے جو ہیں وہ بہتر ہیں اس سونے سے اور اس چاندی سے، اس لیے کہ یہ سونا اور چاندی انسان کی جان کو نہیں بچا سکتا. اگر آج مجھے شلجم کا کہیں سے پتا مل جاتا یا آج گھاس کے کچھ پتے اگر مجھے مل جاتے وہ تو میری جان کو بچا لیتے، لیکن یہ سونا میری جان کو نہیں بچا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ سور پھونکا جائے، زمین اور آسمان شق ہوں گے اور زمین کی تمام چیزیں نکل کے اوپر آ جائیں گی، تو اس میں یہ بھی ہے کہ زمین میں سے بڑی بڑی سونے کی سلاخیں اور بڑے بڑے سونے کے ستون نکل نکل کے زمین کے سڑک پہ پڑیں گے. فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے اندر کے تمام خزانے، تمام دفینے نکال کے بالکل لبے سڑک ڈالتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ انسان کے جنہوں نے سونے اور چاندی کی لالچ میں اپنا دین اور اپنی آخرت خراب کی تھی، آج وہ دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اوہو، اس کی خاطر ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا، اور آج ان سلاخوں کو اور لوہے کے بڑے بڑے ستون، ان کو سونے کے ستونوں کو کوئی اٹھانے والا، پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ دکھانے کے لیے کہ جس چیز کو ہم قیمتی سمجھے تھے آج اسے کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے اور یہ پڑی ہوئی ہے کچھ نہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کی یہ بھی آیتیں پڑھی گئیں آپ کے سامنے. اس میں بھی ایک آیت ہے قرآن کریم کی، فرمایا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. عشار عربی میں عشر کے معنی آتے 10، اور عشار کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 10 مہینے کی گیا بنو. 10 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے اور
سال بھر میں جا کے بچہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 10 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہو تو مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی مال ہے میرے گھر میں، اس لیے کہ اب عنقریب یہ دودھ بھی دینے والی ہے اور عنقریب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی بھی قیمت کھڑی ہوگی۔ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا ہے شاہ۔ چنانچہ اونٹنیوں کو عام طور پر باندھ کے تو رکھتے تھے، لیکن اشار کے لیے بڑے بڑے انتظامات ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی مال ہے، سونا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا منظر سامنے آئے گا تو وہ 10 مہینے کی گیابن اور جس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ ہوگا وہ اس طرح بغیر رسی کے کھلی کھلی پھرے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ آج اس اشار کو کوئی باندھنے والا بھی نہیں ہے، ارے یہ تو بڑا قیمتی مال تھا، یہ آج چھوٹا چھوٹا کیسے پھر رہا ہے؟ فرمایا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اور مناظر قیامت میں سے ایک منظر یہ بھی بیان کیا کہ تمام وحشی جانور جو ایک دوسرے سے مخالفت رکھتے ہیں، ضد رکھتے ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ دشمنوں کو باہم جمع کرنے والی چیز ہوتی ہے مصیبت۔ عند الشدائد تذهب الاحقاد، مصیبتوں کے وقت دل کے کینے جو ہے دور ہو جاتے۔ آپ بتلائیے، انسان کو اگر ہرن دیکھ لے تو بھاگ جائے، اگر آپ شیر کو دیکھ لیں تو بھاگ جائے آپ ڈر کے مارے، سانپ آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے آپ سانپ کو دیکھ کے بھاگ جائے۔ لیکن فرمایا کہ ایک منظر ایسا بھی آنے والا ہے قیامت کا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ ہرن کو بھاگنے کا خیال، نہ آپ کو سانپ کے مارنے کا خیال، نہ سانپ کو کاٹنے کا خیال ہوگا، ہر ایک اپنی مصیبت میں اس طریقے پر گرفتار ہوگا کہ تمام وحشی جانور جو ایک دوسرے سے ضد رکھتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک طوفان دیکھا، جیسے جمنا اور دریاؤں کے اندر جس طریقے سے سیلاب آتا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک چھپر بہتا ہوا چلا آ رہا ہے طوفان، اس میں آدمی بھی بیٹھا ہے، سانپ بھی بیٹھا ہے، ہرن بھی ہے، اور بھی زہریلے قسم کے جانور ہیں، لیکن عالم وہ ایسی مصیبت کا عالم ہے کہ ہرن کو بھاگنے کا خیال نہیں آتا، سانپ کو کاٹنے کا خیال نہیں آتا، انسان کو مارنے کا خیال نہیں۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مصیبت کے وقت میں سب ایک چھپر پہ بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، حالانکہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت میں یہ چیزیں جب آئیں گی تو یہ بہت زیادہ شدید اور بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ یہ تمام کے تمام سونے جو ہے یہ زمین اگل کے ڈال دے گی اس طریقے پر کہ انسان دیکھ کے یہ کہے گا کہ افسوس، یہ بے حقیقت چیز تھی، اسی کی خاطر ہم نے اپنا ایمان خراب کیا، اس کی خاطر ہم نے اپنی دنیا خراب کی، اور آج ان کو کوئی ہاتھ بھی لگانے والا نہیں ہے، تو آج اس طرح جیسے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے سے پڑے ہوئے کوئی اٹھانے والا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، غذا، جس سے ہماری اور آپ کی زندگیاں قائم۔ دوسری چیز پینے کا سامان، رس ہے، نل کا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جس سے انسان اپنے جسم کی تراوٹ کو اور جسم کی تری کو باقی رکھے، اور اگر یہ باقی نہ رہے تو انسان مر جائے۔
دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کبھی سخت گرم ہوا چلتی ہے، لو چلتی ہے، اور اخبارات میں آتا ہے کہ 2 آدمی سڑک پہ گر کے مر گئے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہوا اتنی تیز گرم ہوتی ہے کہ اس سے رطوبت انسان کے جسم کی فوراً خشک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پہ آپ نے سنا ہوگا حکیموں نے یا احتیاط کرنے والوں نے یہ بتلایا ہے کہ پانی پی کے نکلا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جسم انسانی کی رطوبتیں اگر خشک ہو جائے تو انسان فوراً ہلاک ہو جائے۔ رطوبت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن کو آپ مشروبات کے طور پر، پینے کے طور پر استعمال کریں۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک تیسری چیز وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ہے لباس۔ اس لیے کہ اول تو اخلاقی طور پر بھی اگر کسی محلے کی، کسی شہر کی، کسی ملک کے لوگوں کی اخلاقی حالت اگر خراب ہو تو قدرتی طور پر جانیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ لیکن اس مسئلے کو بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ چھوڑ دیں، کبھی کبھی موسم ایسا آتا ہے کہ اگر آپ کے جسم پر کپڑا نہ ہو تو ٹھنڈی ہواؤں سے آپ کا جسم شل ہو جائے، اور اگر آپ کے جسم پر کپڑا نہ ہو تو کبھی کبھی گرم ہواؤں سے آپ کا جسم ہلاک ہو جائے۔ موسم کے خطرات سے اور چیزوں سے بچانے کے لیے آپ کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کو آپ بطور لباس کے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلی ضرورت کا نام ہے ماکولات، کھانے کی چیزیں، دوسری ضرورت کا نام ہے مشروبات، پینے کی چیزیں، تیسری ضرورت کا نام ہے ملبوسات یعنی پہننے کی چیزیں، چوتھی چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے کہ جس جگہ وہ اپنے آپ کو درندوں سے، چرندوں سے، ڈاکوؤں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ خواہ وہ کوئی جھونپڑی ڈالے، خواہ کوئی بڑا محل بنائے، خواہ کوئی چھوٹا سا مکان بنائے، اس کو کہتے ہیں مسکونات، رہائش کا سامان۔ اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چاروں چیزیں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ فرمایا کہ انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ فرمایا کہ جنت میں تم کو وہی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں ملتی تھی، فرق اتنا ہوگا کہ دنیا میں ان نعمتوں کے لیے تمہیں تدبیریں کرنی پڑتی تھی، جنت میں تدبیر نہیں کرنی پڑے گی۔ انک لا تجوع فیہا، تم وہاں بھوکے نہیں رکھے جاؤ گے، تمہیں وہاں خوراک ملے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور تم جنت کے اندر پیاسے نہیں رکھے جاؤ گے، تم کو پینے کے لیے مشروبات ملیں گے۔ یہی وہ چیزیں تھی کہ جس کی خاطر دنیا میں تم کو بڑے بڑے تدبیریں کرنی پڑتی تھی، بڑے جھگڑے کرنے پڑتے تھے، لڑائیاں کرنی پڑتی تھیں۔ خوراک بلا تدبیر ملے گی، پینے کا سامان بلا تدبیر ملے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْرَىٰ، اور جنت میں تم کو ننگا نہیں رکھا جائے گا بلکہ تمہیں لباس دیا جائے گا، اور یعنی کہ معنی آتے ننگے ہونے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ جنت میں تم کو کھلے آسمان کے نیچے ہوا میں یا اس میں دھوپ میں نہیں ڈال دیا جائے گا بلکہ سائے دار جگہ دی جائے گی جس کو تم رہائشی جگہ کہہ سکو، مکان کہہ سکو۔ ضحیٰ کے معنی دھوپ کے آتے ہیں۔ پھر غور کیجئے اس آیت پر، فرمایا کہ انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ ان 4 چیزوں کے بغیر کسی ایک انسان کی زندگی دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کے مسکونات کا انتظام کیا، کس طرح ملبوسات کا انتظام کیا، کس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے مشروبات کا انتظام کیا، کس طرح اللہ نے معقولات کا انتظام۔ بس ایک چیز
اور ہے دنیا کے اندر کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی گزر تو سکتی ہے، لیکن نسل انسانی کی بقا ممکن نہیں۔ فرد انسانی کی بقا اور نسل انسانی کی، وہ ہے منکوحات۔ اسی کا قافیہ ملا لیجئے، معقولات، مشروبات، ملبوسات، مسکونات، منکوحات۔ یعنی اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ باقی رہے۔ اگر دنیا میں منکوحات کا سلسلہ نہ ہوتا تو بے شک ایک انسان زید اور عمر بکر اپنی زندگی تو گزار کے چلا جاتا، لیکن اس کے بعد اس کی نسل کے بقا اور تحفظ کا کوئی سامان نہیں۔ انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت تھی، اور وہ منکوحات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانچویں ضرورت کو بھی پیدا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور فرمایا کہ مقصد نکاح کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ دونوں کے دونوں متقی ہو جائیں، اور دوسرا مقصد نسل انسانی کا بقا۔ فرمایا کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اس ازدواج کا مقصد یہ ہے کہ ایک سے اللہ نے پیدا کیا ہے سب کو۔ حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، اور اس طریقے سے اللہ نے نسل کو پھیلا دیا۔ دو حکمتیں ہو گئی۔ آگے فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اور فرمایا کہ اس ازدواجی رشتے کا اور نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرابت داریاں اور رشتے داریاں جو ہیں یہ آپس میں مضبوط ہو جاتی ہیں، مستحکم ہو جاتی ہیں۔ ایک فائدہ یہ، پہلے ایک چچا زاد بھائی ہے، کوئی پھوپھی زاد بہن ہے، کوئی خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن، لیکن یہ ازدواجی رشتہ قائم ہونے کے بعد دوہرا رشتہ ہو گیا، تیسرا رشتہ ہو گیا، چوتھا رشتہ ہو گیا، قرابت داریاں پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، رشتے داری اور قرابت داری اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ رشتے داری پیدا ہوتی ہے نکاح سے، پیدا ہی نکاح سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک مرد کو الگ پیدا کرے، ایک عورت کو الگ پیدا کرے، ان دونوں کا اگر دنیا میں کوئی رشتہ اور تعلق نہ ہو تو دنیا میں جتنے رشتے داری کے الفاظ ہیں کوئی بھی نہیں بولا جا سکتا۔ اس لیے کہ جب ایک کا نکاح دوسرے سے ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرے خسر ہیں۔ اولاد ہوتی ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میری پوتی ہے، اور یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے تائے ہیں، یہ میرے ماموں ہیں۔ آپ دیکھیے ساری قرابت داریاں اور رشتے داریاں رشتے ازدواج سے پیدا ہو، یہ جڑ ہے۔ ایک دوسری بات رہ گئی، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ مقصد نکاح کیا ہے؟ نسل انسانی کا بقا، جس کا مطلب یہ ہے پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرانے کے لیے یہ ازدواج کا اور نکاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس ذمہ داری کو پورا کرانے کے لیے تھوڑی سی اس میں مٹھاس کے لیے شکر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے حاذق قسم کے اور حکیم مصلحت اندیش قسم کے جب ڈاکٹر ہوتے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ دوا شاید نہ کھا سکیں تو اس میں ذرا سی شکر ملا دو، اور گولیوں کے اوپر ذرا سی شکر لپیٹ دیتے ہیں۔ اصل میں شکر مقصد نہیں، مقصد تو دوا ہے جو اس کے اندر ہے، لیکن شکر اس لیے دی ہے کہ اس شکر کے طفیل میں دوا کھا لو۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے مقصد نکاح ہے اصل میں انسانوں کی تخلیق، پیدائش نسل کی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کنبے میں ایسی عورتوں سے تم نکاح کرو کہ جس کنبے کے اندر عورتوں کے بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہیں، فرمایا کہ تزوج الولود الودود، یعنی جن خاندانوں میں عورتوں کی زیادہ ولادت ہوتی ہے، زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اس خاندان میں نکاح کرو، اس لیے کہ مقصد نکاح تخلیق ہے۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب لوگوں نے اس کو اس طریقے سے بدل دیا، لوگوں نے وہ جو اللہ نے ایک لذت رکھ دی ہے اس ازدواج کے اندر، اس لذت کو مقصود بنا لیا اور تخلیق انسانی کو پیچھے ڈال دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسے چالاک نکلے کہ ہم نے گولیوں کے اوپر سے شکر تو کھا لی اور جب دوا آئی تو پھینک۔ حالانکہ ڈاکٹر نے جو یہ شکر لگائی تھی یہ اس لیے تھی کہ اصل مقصد دوا کھانا ہے اور دوا کو آسان بنانے کے لیے شکر۔ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرماتے ہیں تو خدا کی قسم مقصد یہ ہے کہ آپ ان اولاد کی تربیت کریں، لیکن تربیت تو آپ محلے میں سے بچوں کو لے کے بھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا خون ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو محبت ڈال دی ہے، جو طلب آپ کے دل میں پیدا کر دی ہے، وہ غیر کے بچے کے ساتھ جی۔ اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی طلب آپ کے دل میں پیدا کر دی۔ اب جب طلب پیدا کر دی ہے تو بچوں کی تربیت آپ کے لیے آسان اور سہل ہو، تو اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو آسان کرنے کے لیے کہ جو ذمہ داریاں قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر ڈالی گئی ہیں اس کو آسان اور سہل بنانے کے لیے یہ چیزیں ڈالی۔ اولاد کی محبت آپ کے دل میں پیدا کی کس لیے کی؟ تاکہ آپ اولاد کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو آسان کرنے کے لیے کہ جو ذمہ داریاں قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر ڈالی گئی ہیں اس کو آسان اور سہل بنانے کے لیے یہ چیزیں ڈالی۔ اولاد کی محبت آپ کے دل میں پیدا کی کس لیے کی؟ تاکہ آپ اولاد کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ مال کی محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا مال کی محبت بری نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مال کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اگر مال کی محبت آپ کے دل میں نہ ڈالتے تو مال کے حقوق آپ ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جہاں بھی آپ بیٹھیں گے وہیں پر سارا مال چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اس طریقے سے تو آپ مال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا بہت اپنے دل میں مال کے ساتھ لگاؤ تو ہونا چاہیے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کر لیے تو ہیرے اور جواہرات، سونے اور چاندی کا اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا جیسے سمجھیے کہ یہاں زمین سے لگا کر شامیانے تک، ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈھیر کے پاس آئے اور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں، میرے دل میں ہے، اور میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ ان کا ارشاد ہے۔ فرمایا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جب آپ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ ہم نے تو انسان کے خون میں یہ چیزیں داخل کر دی، اور یہ آیت پڑھی قرآن کریم۔
فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، فطرت انسانی میں چند چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے. مرد کے دل میں عورت کی محبت، اولاد کی محبت باپ کے دل میں ڈال دی ہے. اسی طریقے سے سونے اور چاندی کی محبت ڈال دی. یہ اللہ نے خون میں انسان کے ڈال دی. اے اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ میں یہ دعا تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ، اس مال کے اندر جتنا خیر ہو وہ ہمیں مل جائے، اور اس مال میں جتنا شر ہو اس سے ہمیں محفوظ رکھے. بس یہ دعا مانگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں، اپنے مال سے آپ بالکل اپنے دل کو پاک کر لیں اور ذرا سا بھی کوئی میلان آپ کے دل میں مال کا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. مقصد شریعت بھی ہے. شریعت نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے اس بات کو کہ آپ کے دل میں بہت سی چیزوں کی محبت ہے اور ہمیں کوئی شکایت نہیں، بلکہ وہ فہرست لے کے شمار کرا دی. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا کہ تمہارے دل میں باپ کی محبت ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوتی، اگر تمہارے دل میں اولاد کی محبت ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر تمہیں خاندان کی محبت ہے، بھائیوں کی محبت ہے، قبیلے اور کنبے کی محبت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر تمہارے دل میں اس مال کی محبت ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اگر تمہیں اس تجارت کی محبت ہے کہ جس کے گھاٹے کا ہر وقت تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر تمہیں بڑے بڑے عالیشان محلات کی محبت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب تو نہیں ہے. یہ دیکھنا. اگر ان تمام چیزوں کی محبت آپ کے دل میں ہو مگر یہ محبت نیچے ہو اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اس سے اوپر ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے کشتی، اور یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھیں گے. کشتی کبھی خشکی میں تو چلتی نہیں، پانی میں چلتی. فرمایا کہ یہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کی مثال ہے ایسی جیسے پانی. اگر اسلام آپ کو یہ تعلیم دے کہ ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ کر تم اپنی زندگی گزارو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی جو ہے خشکی میں چلاؤ. کیسے چلے خشکی؟ تو فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کشتی ہے، اور یہ تمام کی تمام ضروریات جو ہیں یہ پانی ہے. لیکن ایک بات بڑی پتے کی انہوں نے کہی ہے کہ دیکھو بس اس کا خیال رکھنا کہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے گا تب تو وہ چلانے میں مدد دے گا، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی غرق ہو جائے. تو فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے اور انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر یہ چیزیں داخل نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں سب باہر ہونی چاہیے. جس طرح کہ کشتی سے باہر پانی ہوتا ہے اور اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور باقی یہ سب چیزیں سب باہر. تو خیر میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ مقصد ازدواج ہے تخلیق انسانی. لیکن موجودہ زمانے میں لوگوں نے جو فیشن پرست قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی فلاں طریقے تم اختیار کرو کسی طریقے سے اولاد نہ پیدا ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جنسی لذت کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، اور جو مقصد ازدواج تھا اس کو بالکل پسے پش کر. حالانکہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ مقصد ازدواج تو یہ تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک لذت رکھ دی تھی تاکہ اس کو آسانی سے پورا کر. تو فرمایا کہ ایک نکاح کی حکمت اس میں یہ ہے، اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قرابت داریوں کو، تمہاری رشتہ داریوں کو مستحکم اور مضبوط بنا دے.
مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا طرز زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے اخلاقی اعتبار سے، ہاں ایک بات اور ہے، قرآن کریم کی تیسری آیت میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، جس کا مطلب یہ ہے تیسرے لفظوں میں، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سے، نکاح کی زندگی سے آپ کے اخلاق، کہ اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کو گورنر بنائے اور جیسا کہ طریقہ تھا کہ اس گورنر کو چھوڑنے کے لیے، مشایعت کے لیے اس کو حدود مدینہ سے باہر تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق ان کو چھوڑنے کے لیے، وہ گورنر بن کے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود مدینہ سے باہر نکلے تو باہر بستیوں میں جتنے بھی مکانات تھے عام طور سے بیچارے غربا قسم کے لوگ تھے، ان کے سب کے بچے آ کر لپٹ گئے ٹانگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، بچوں میں ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے بچوں کے اندر جو مجھ میں اور آپ میں نہیں۔ وہ نظروں سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی چھوٹا بچہ آ جائے، وہ پتہ نہیں کون سی قوت اس کے پاس موجود ہے، آپ اگر ذرا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے آ کے لپٹ جائے گا، اور جہاں ذرا آپ کی نگاہ میں کچھ فرق ہوگا تو پتہ نہیں کون سی طاقت کے ذریعے سے وہ اندازہ لگا لیتا، بچہ قریب نہیں آئے گا، جب جی چاہے کر کے دیکھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بچے جو لپٹ گئے آ کے امیر المومنین کی ٹانگوں میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اگرچہ دور دور سے بھاگتے ہیں اور ڈرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مگر ان کے دل میں اتنی محبت اور اتنا رحم ہے کہ وہ بچے بے دھڑک جا کے لپٹ گئے، بچوں کو ذرا کوئی خوف نہیں محسوس۔ وہ گورنر صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے ان بچوں کو تو بڑا بے ادب اور بہت ہی زیادہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا ہے، میں تو اپنے بچوں کو بھی کبھی ٹانگوں میں نہیں لپٹا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاف کیجئے، غلطی ہوئی، آپ کو گورنر بنا دیا، آپ گورنر بنانے کے قابل نہیں، واپس چلیے، اس لیے کہ جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتا وہ غیروں پہ کیا رحم کھائے گا۔ تو قدرتی بات یہ ہے کہ جب انسان ازدواجی زندگی سے نہیں گزرتا ہے اس کے دل میں بچوں کی محبت بھی نہیں پیدا ہوتی، وہ کسی سے صحیح طور پر گفتگو اور اس کا کلام بھی صحیح نہیں ہوتا، جس کا مطلب یہ ہوا اس کا مزاج متاثر ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق متاثر ہو جاتے ہیں، اس کا ملنا جلنا متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی تیسری آیت یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تیسری ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں قسم کی سعادتوں کا ضامن اور کفیل ہے، اور جو شخص آپ کے طریقے پہ چلتا ہے دنیا کی بھی سعادتیں ملتی ہیں اور آخرت کی بھی اس کو نجات ملتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا۔ یہ تو ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب ایک بات مجھے یہ بھی یاد آ گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کو قدرت نے حکیم اور ظریف دونوں بنایا، عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ جن کی طبیعت میں ظرافت ہے وہ حکیمانہ باتیں نہیں کرتے، ہنسی دل لگی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، حکیمانہ نہیں ہوتی، اور جو لوگ حکیمانہ قسم کی باتیں کرتے ان کی طبیعت میں ظرافت نہیں ہوتی، خشک ہوتی ہے۔ مگر یہ کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا تھا، ظرافت بھی تھی، حکمت بھی، اور بعض اوقات ظرافت کے اندر بڑی حکیمانہ باتیں آپ کے آ جاتی۔
تو واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ امیر المومنین تھے تو کوئی گاؤں کا آدمی آیا بدو اور آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین ماذن نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، بڑی ظرافت کے ساتھ فیصلہ دیا کرتے تھے، باتیں فرماتے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ صاحب، ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں کسی عورت کو دیکھا کہ میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا ہے، اور اس کو خواب میں اس نے ہاتھ بھی لگایا۔ تو وہ جو اس کا بیٹا تھا اس نے جا کے امیر المومنین سے شکایت کی کہ صاحب یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میری والدہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس نے ہاتھ لگایا، آپ اس کو سزا دیجیے۔ فرمایا بہت اچھا۔ اس کو بلایا اور بلا کے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اس کو، اور جلاد سے یہ کہا کوڑے مارنے والے سے کہ اس کے جو سایہ پڑ رہا ہے دھوپ کا، اس کے سائے کے اوپر کوڑے مارو۔ تو وہ کوڑے لگتے رہے اس کے۔ اس نے کہا کہ حضور اس سائے کے اوپر کوڑے لگنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ تو اس کے جسم پر لگے تب جا کر کچھ اثر ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ بھئی وہ جرم بھی تو اس نے خواب و خیال ہی میں کیا ہے، جسم کو تو ہاتھ نہیں لگایا، تو سزا جسم پر کیسے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بڑی ظریفانہ باتیں ہوتی تھی۔ بدو نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ماذن نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی نکاح پوچھتے ہو سرور و شہری، فرمایا کہ ایک مہینہ مسرتوں کا اور خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کی شروعات مسرتوں سے، خوشیوں سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں وہ سب کی سب بڑی ڈراؤنی ہیں، بڑی ہیبت ناک ہے۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں اردو میں اس کا نام رکھا ہے شادی۔ شادی کے معنی خوشی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقت تو اس کی ہے کچھ اور، لفظ اس کے لیے ایسا تجویز کر دیا ہے کہ کم سے کم لوگ ڈرے نہیں تو لفظ سے تھوڑے متاثر ہو جائیں۔ ایسا اردو زبان میں آپ کو بہت ملے گا۔ مثلا میلہ کمانے والے لوگ، گندگی اور غلاظت جو گھروں کے اندر کمانے والے، بھنگی جن کو آپ کہتے ہیں، آپ دیکھیے فارسی میں ان کو کہتے ہیں مہتر، لیکن مہتر کے معنی اگر آپ لغت میں اٹھا کے دیکھیں تو مہتر کے معنی ہے سردار۔ لفظ آپ نے ان کو ایسا دے دیا کہ بھئی تمہارا کام سب سے زیادہ گھٹیا تھا، تو چلو ہم نے اس لفظ سے تمہاری تلافی کر دی، لفظ تمہیں ایسا دے دیا کہ جو سرداری کے معنی رکھتا ہے، باقی کام تمہارا گڑبڑ اور خراب ہے، تو کم سے کم لفظ سے خوش کر دیا۔ تو اسی طریقے پر یہ ذمہ داری جو ایک انسان کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اگر کوئی انسان پہلے سے کسی کو سمجھا دے کہ بھئی دیکھو یہ جس منزل میں تم قدم رکھ رہے ہو اس میں اتنی اتنی پہاڑ کے برابر ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ بارات ہی میں سے وہ کہیں چھپ کے دولہا میاں بھاگ جائے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان تقریبات میں فخر اور مباحات کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض۔ ایسے طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے، سادہ طریقے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں اختیار کرتے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخر بھئی یہ سارے انتظامات کیے جا رہے تو کوئی اچھی بات ہوگی، لیکن امیر المومنین سے جب پوچھا کہ صاحب نکاح کیا ہے تو فرمایا کہ بھئی ایک مہینہ تو خوشی کا اور مسرت کا مہینہ ہے۔ بدو نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، اس کے بعد پھر کون سی منزل آتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اور وہ قافیہ اس کا باقی رکھا، پہلے کی نام تھا سرور و شہرن،
تو دوسرا فرمایا کہ اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ ہے لزوم و مہر. عرب میں طریقہ یہ ہے اصل میں کہ اب اس کے بعد مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو آپ نے قبول کیا، قاضی کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ قبول کیا، تو اس قبول کیا کی پہلی ذمہ داری مہر ادا کی. تو اب نوشہ میاں یہ سمجھتا ہے کہ اوہو یہ صرف قبول کیا ہی نہیں تھا، اس میں کچھ اپنی جیب سے بھی نکالنا پڑے گا. یہ آج پہلی دفعہ معلوم. تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو شکر لپٹی ہوئی تھی نا وہ تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی، اب اصل گولی نکلے گی. اس بدو نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، پھر کون سی منزل آتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کی منزل ہے غموم و دہری. اور میں سارے زمانے کا غم اس پہ آ پڑتا ہے، اس لیے کہ بچے ہو جاتے ہیں، کسی کا کان گرم ہو گیا، کسی کو زکام ہو گیا، کسی کی دوا لینے جا رہا ہے، کہیں بیوی کے لیے جاگ رہا ہے، کہیں بچوں کے لیے جاگ رہا ہے، کہیں عید کے کپڑے بنا رہا ہے، کہیں بقرعید کے بنا رہا ہے. معلوم ہوتا بالکل جیسے کوئی دیوانہ ہوتا. یہ قدرت کا انتظام دیکھیے کہ ایک انسان اتنی مصیبتیں پیٹتا ہے، مگر اللہ نے وہ محبت جو انسان کے دل میں رکھ دی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری ذمہ داریاں آسان ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد کی جو منزل ہے اس کا نام کیا ہے؟ پہلی منزل سرور و شہر، دوسری منزل لزوم و مہر، تیسری منزل فرمایا غموم و دہر. سارے زمانے کا غم اس پہ آ پڑا. تو دہلی میں کسی صاحب کی شادی ہوئی تھی، تو بعض نوشہ ایسے بھی ہیں اور مجھے اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہے کہ ابھی قاضی نے اپنا جملہ ختم بھی نہیں کیا کہ بھئی فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، ابھی یہ بھی نہیں، تو فوراً ابھی ختم بھی نہیں کیا اس نے کہہ دیا ہاں جی قبول کیا. ارے بھئی ابھی تو قاضی نے بھی نہیں ختم کیا تو قبول کیا کیا. اسی طریقے سے دہلی میں ایک نکاح ہوا تو لڑکی تھی بڑی ہوشیار، اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست بنا کے دی کہ اتنے برتن آئیں گے، اتنا وہ جنس آئے گی، اتنے فلاں چیزیں اور سامان آئے گا. تو وہ نوشہ میاں صاحب کے تو ذہن میں کوئی چیز تھی نہیں. انہوں نے جو فہرست دیکھی تو کہنے لگے کہ بھئی خدا کی قسم میں نے تو تجھے قبول کیا تھا، فہرست قبول نہیں کی. اور اگر تجھے شبہ ہو تو چل میں جتنے بھی مجلس میں تھے لوگ حاضر وہاں گواہ سب سے پوچھوا دوں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو قبول کیا، کوئی فہرست نہیں قبول. تو وہ لڑکی ہوشیار تھی، سمجھ کے کہنے لگی حضرت آپ کو یہ پتا نہیں یہ جو چھوٹا سا جملہ آپ نے قبول کیا تھا یہ پتا نہیں یہ تو کوہ ہمالیہ کو سر پہ اٹھایا تھا، یہ پتا نہیں. اور آپ نے تو اتنی لمبی چوڑی میری فہرستیں قبول کی ہیں ساری زندگی تک کہ اس میں سے یہ پہلی فہرست ہے، یہ بھی تو اور آنی ہے. اب بیچارے واقعی سوچنے لگے کہ یہ جتنے لوگ اصل میں مجھے کپڑے پہنا کے لے گئے تھے، ہار پہنا کے، یہ اب پتا چلا کہ یہ بات تھی اصل میں، وہ بات نہیں تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ غموم و دہر تیسری منزل کا نام ہے، سارے زمانے کا غما پڑتا ہے. لیکن وہ بدو بھی ایسا تھا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین ثم ماذا، پھر کون سی منزل؟ تو فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جھک گئے، نیچے کو جھک گئے اور جھک کے فرمایا کہ بھئی آخری منزل کا نام ہے قصور و ظاہر. قصور و ظاہرین کا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو اس طرح میں بتاتا ہوں تمہیں، اپنی کمر ٹیڑھی کر کے اس طرح کمر انسان کی ٹوٹ جاتی ہے ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے. آخری منزل یہ ہے کہ انسان کی کمر جھک کے تیر کمان بن جاتی. یہ آخری غرضے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صحیح فرمایا. مجھے صرف اتنی سی بات عرض کرنی تھی کہ ہم اور آپ یہ جو قبول کیا کا لفظ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، اس کو نبھانے کے لیے اپنی ساری زندگی ہم وقف کر دیتے ہیں اور ساری زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو میرے دوستو مجھے صرف اتنی سی بات کہنی تھی کہ یہی قبول کیا، اگر ہم کسی دوسری جگہ کہیں تو آیا اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یہ؟ مثلا اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الست بربکم قالوا بلا.
حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے مل کے یہ وعدہ کیا اور اقرار کیا کہ اے اللہ ہم تیری ربوبیت کو قبول کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تجھ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں اور ہم آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ ہم نے قبول کیا۔ لیکن میرے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد آخر ہماری کوئی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی نام مسلمانوں جیسا رکھ لیا یا زیادہ سے زیادہ گوشت کھا لیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جے پور یا جودھ پور کے علاقے میں ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لوگوں کو دیکھا چوٹیاں سر پہ رکھی ہوئی، دھوتیاں باندھے ہوئے، عورتیں وہ ہندوؤں کی طرح غرارے سے وہ جنم لہنگے پہنے ہوئے، برتن پیتل کے۔ ہم نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھئی تم مسلمان ہو، ہندو ہو، کون ہو؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی مسجد میں کبھی جاتا نہیں اور کوئی بات اسلام کی نظر نہیں آتی، کلمہ تمہیں آتا نہیں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی تم مسلمان ہو، ہندو ہو، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ واہ جی واہ ہم مسلمان ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھئی مسلمانوں جیسی کوئی بات تو ہے نہیں۔ کہنے لگے واہ جی سال بھر میں ہم تعزیہ بناتے ہیں۔ انہوں نے گویا کہ یہ سمجھا کہ حقیقت میں یہی ایک نشانی ہے اور اس نشانی کے بعد اسلام کی سب ذمہ داریاں پوری ہو جاتی۔ میرے دوستوں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ ایک نوشاد جو مجلس نکاح میں یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس میں وہ ساری تکلیفیں اٹھانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن ہم جب اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کو قبول کرتے ہیں، تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ بعض اوقات عنوان تو چھوٹا ہوتا ہے، ذمہ داری اور تفصیلات اس کی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص ان کے پاس آیا اور یہ کہا کہ جی حضرت جی میرے اوپر قرض ہو گیا، کچھ پڑھنے کو بتائیے۔ مولانا نے فرمایا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ 11 مرتبہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، چلا گیا۔ کچھ روز کے بعد آیا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ 11 مرتبہ یاسین پڑھ لیا کرو، تو میں تو پڑھتا ہوں، واقعی اب تک کوئی قرضہ میرا اترا نہیں۔ مولانا کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے ذرا پوچھو تو بھئی یہ کیسے 11 مرتبہ یاسین کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس سے جو پوچھا کہ بھئی تم کیسے پڑھتے ہو، تو وہ تسبیح لے کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی اس طرح پڑھتا ہوں، یاسین 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 11 دانے پڑھے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے ظالم، یاسین تو عنوان تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اول سے لگا کر آخر تک پورے رکوع پر سورت پڑھو۔ اسی طریقے سے میرے دوستو یہ قبول کیا جو ہے یہ تو دراصل ایک عنوان ہے مختصر سا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سے لگا کر قبر میں جانے کے وقت تک جتنے بھی اوقات اور جتنے بھی ہماری ذمہ داریاں وہ سب پوری کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک مختصر سا عنوان ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہم کل زندگی آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ہم سارے جذبات سارے احساسات آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنی ساری زندگی گزاریں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بھی ایک قول و قرار ہے اور ایک قول و قرار وہ بھی ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو کم سے کم اس مجلس نکاح سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کا عہد و پیمان اور اس کا قول و قرار بھی پورا کرنا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور یہ کیش ہے، آپ کی یہ سنت ہے، اس کے اندر دنیاوی اور دینی، جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی برکتیں رکھتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے اندر عبرت و معزت کا بھی اس کے اندر پہلو ہے، وہ بھی اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ بس بھئی یہ چند کلمات عرض کرنے تھے۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تعلق میں اور اس ازدواج کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی سعادتوں کو اس میں مضمر فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. نکاح کی ایک مجلس میں خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام النقطانوی خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا آج کی شادی اور نبی کی سنت. کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56788123. یاد رکھیے فون نمبر 56781223. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو. اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو. اللہ 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 اللہ. کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی. کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی. وقت یوں بیکار گزارا وقت یوں بیکار گزارا. عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی. خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں. کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی. مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا. کون سی میں نے کی نہ برائی کون سی میں نے کی نہ برائی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو. اللہ 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 اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو. اللہ 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 اللہ. کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی. وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی. خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں
سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حبے مالی و جاہی، چھوڑ کے حبے مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت و پناہی، تو ہی میری کر پشت و پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے مجھ کو چھوڑا لے، پنجے غم سے مجھ کو چھوڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے، اے میرے اللہ 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 اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے، کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے، 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 اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے، دل میں میری یاد اپنی رچا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ذات ہے تیری سب سے نرالی، شان ہے تیری فہم سے عالی، ذات ہے تیری سب سے نرالی، شان ہے تیری فہم سے عالی، اس کو تیری وحدت ہے مشاہد، جس کا ہے دل اغیار سے خالی، تیرے شواہد بحروں پر گردون و زمین ایام و لیالی، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا ڈالی ڈالی، پتا پتا ڈالی ڈالی، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگو پے میں، تیری محبت ہو رگو پے میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں نفع و ضرر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں نفع و ضرر میں، فرق نہ دیکھوں شانو، فرق نہ دیکھوں شاہو گدا میں، فرق نہ دیکھوں شاہو گدا میں، در و صدف میں لعل و حجر میں، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، محمد رسول اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اے اللہ، آج ہم تیرے دربار میں جھولی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلا کر تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ناکام اور محروم واپس نہ فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں وہ تیرے اعتبار سے ناقص اور ناتمام ہیں، لیکن اے اللہ تیری نگاہ کرم ان کو کامل بنا دے، اے اللہ ان کو لائق اجر و ثواب بنا دے، اے اللہ ان خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ تیری شان، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنی کتاب کے صدقے میں، اے اللہ اس کتاب اللہ کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھ، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، معاف فرما دے، اے اللہ ہم عاجز اور اے اللہ ہم ناکام ہیں، اے اللہ تیرے دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اے میرے اللہ یہ رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، اے اللہ اگر تیری نگاہ کرم ہو جائے ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں گی، ہماری ساری خطائیں جو ہے معاف ہو جائیں گی، اے اللہ اپنی شان کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر آئے ہیں، اے اللہ تیرا دربار بڑا دربار ہے، جو تمنا لے کے آتا ہے وہ ناکام نہیں جاتا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھے تو ہماری خطاؤں کو بخش دے، معاف فرما دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے حاضرین محفل جو در حقیقت قرآن کریم کی برادری ہے، اے اللہ ان کے دل میں جتنی نیک مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کے اندازے سے زیادہ تو ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے، اور اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما، ایمان میں لذت اور حلاوت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دین کی محبت میں اے اللہ ہمارے رگ و ریشے کو اپنے نور سے نواز، اور اے اللہ اس کے اندر محبت کو پیوست فرما دے۔ یہ خاص طور پر معلوم ہے وہ یہ کہ ملک آپ کا زبردست بحران سے گزر رہا ہے، ہم میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم ان الفاظ میں دعا کریں، اے اللہ اس ملک کا مستقبل، اے اللہ اس ملک کی باغڈور ان کے ہاتھوں میں عطا فرما جو اسلام کے بھی وفادار ہوں اور پاکستان کے بھی وفادار ہوں۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کی تدبیروں اور کوششوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے دشمن ہوں یا جو پاکستان کے دشمن ہوں۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہمارا مسلک ہے جو حضور کام ہو برباد ہو، کوئی ہو کسی ہو یا سیاد ہو۔ اے اللہ پاکستان کے بھی خواہوں کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل آئے، اسلام کا بول بالا ہو۔ اے اللہ اس ملک کو دوام اور استحکام عطا فرما۔ خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ 29ویں شب رمضان المبارک سن 1396 ہجری میں جامع مسجد جیکب لائن کراچی میں ختم قرآن کے بعد خطاب فرما رہے تھے۔ تقریر کے بعد نفیر غیب کے اشعار اور دعا سماعت فرمائی۔ مولانا احتشام الحق تھانوی کی تقریروں کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 56788123، یاد رکھیے فون نمبر 56788123۔ سن 1396 ہجری میں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نفیر غیب کے ایمان افروز اشعار اور دعا سماعت فرمائے۔ تو آج ہم اور آپ ابھی دعا کریں گے، اس دعا سے پہلے ہمیشہ کا معمول رہا ہے خواجہ عزیز الحسن صاحب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، وہ اس وقت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں گے۔ فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں،
آخر ورد زبان ہے